رکشہ چلانے والے، وہ اکثر، میں اکثر کے ساتھ کہا کرتا ہوں، تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، دین کے کام میں مدرسے مدارس میں عام طور سے اکثر غریب حضرات لگے ہوئے ہیں، غربا اکثر۔ بعض حضرات تو ایسے پوری زندگی جن پر زکوٰۃ ہی نہیں واجب ہوئی، ایسے بھی کبھی پوری زندگی میں وہ صاحب نصاب نہیں بن پائے، لیکن اللہ کا کرم اتنا ہے، اللہ نے ان کی دل کے اندر اپنی محبت ڈالی، ان کے اندر وہ ارادہ ڈالا، انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، اداروں میں ڈالا، نہیں یہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، دین کے داعی بنیں گے۔ تو ان کی وجہ سے، ان کے ارادے کی وجہ سے اللہ ان کے والدین کو وہاں عزتوں کا تاج پہنائیں گے، یہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور بہت زیادہ ناکام انسان وہ ہوں گے جن کے والدین نے اپنی اولاد کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا۔ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں، یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے، بڑی بڑی فیسیں دے کر، لاکھوں روپے ڈونیشن دے کر، گویا بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری اولاد ہے، مسلمان پیدا ہوئی ہے، کھرچ کے ان کا ایمان نکالو، کھرچ کے پیسے بھی لو۔ ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی میں بہت اشارتاً کچھ بات عرض کروں گا، باتیں چونکہ ریکارڈ ہوتی ہیں، اشارتاً عرض کروں گا۔ ہمارے یہاں ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں، اسکول میں، کالجوں میں جا کر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے دفعہ فرمایا تھا، ان کی بات سے میں نقل کر دیتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے اپنے بچے بچیوں کو عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجوں میں بے پردہ بھیجنا، اور یہ امید رکھنا کہ ان کے دل میلے نہیں ہوں گے، گند نہیں آئے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے بچوں کا ہاتھ پیر باندھ کر تالاب میں پھینک دیا جائے اور یہ شرط لگائے کہ بھیگنا نہیں ہے۔ کیا شرط لگائے؟ بھیگنا نہیں ہے۔ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کتنے واقعات ہیں، یہاں بھی ہوتے ہوں گے، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ محروم بدقسمت ماں باپ اللہ وہاں ان کی پکڑ کریں گے کہ تم نے غلط فیصلہ کیا اپنی اولاد کے بارے میں، ان کا جرم اور ہوگا، ان کا جرم اور ہوگا۔ خیر بہرحال نصیبوں والے ہیں، بہت زیادہ سعادت والے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، مقرب ہیں، جن کے اندر دین کی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، اور وہ لوگ ایسے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ پھر جب بچے دین پڑھیں گے، خاص طور سے بچیاں، ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے یہ خالی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنا چاہیے، اصل ان کی عملی زندگی اب ہے، باہر ہے، ادارے سے فارغ ہونے کے بعد، باہر جانے کے بعد۔ یہ جو شکرا کا لفظ ہے، شکرا، صبرا، ہے نا، یہ جو لفظ ہے یہ خالی الفاظ ہیں، مدارس پہ ان کے الفاظ کی تحقیق کرائی جاتی ہے، زبر زیر بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن اصل صبر وہ گھر کے اندر ہے، جب سسرال میں جائیں گی، نکاح ہوگا اور آگے کی زندگی ہوگی، اور اصل شکر بعد میں ہے۔ ابھی تو پڑھا ہے صبر کو، صبر کرنا کب ہے، وہ صبر ہوتا کیا ہے، وہ عملی زندگی میں بعد میں آئے گا۔ اس کی چند ایک مثالیں ہیں بہت جلدی سے، جو 2-4 باتیں ذہن میں آئیں۔ کچھ باتیں بطور نصیحت جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی ہے وہ اپنی بچیوں سے عرض کر دیتا ہوں، بطور خاص جو فارغ ہو کے جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے نکاح ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے نکاح ہو چکے ہیں۔ ادارے سے فارغ ہونے کے بعد اب ایک بچی جب کسی کے نکاح میں جائے گی تو آگے وہاں سب سے پہلی نگاہ جو سسرال میں پڑتی ہے وہ تنقید والی پڑتی ہے، تنقید والی نگاہ پڑتی ہے۔ ہر عمل کو دیکھا جاتا ہے، تنقید کی نگاہ سے پرکھا جاتا ہے، اس کے یہ عمل میں کمی ہے، یہ عمل کمی، عام طور سے ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے، بہت زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ، خدمت کے ساتھ اپنی ساس کو جیتنا ہے، اس کا دل جیتنا ہے، سسرال والوں کی خدمت کرنی ہے، ان جذبات کے ساتھ آگے جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن میں دیکھو، میں قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس آیت کی تفسیر کے بعد اگر خواتین 200 رکعت نفل بھی اگر پڑھیں نا تب بھی کم ہے، شکرانے کے طور پر، اور کم سے کم 2 رکعت نفل تو ضرور جا کے پڑھ لیں۔
اللہ نے اتنا بڑا ٹائٹل دیا ہے، اتنا اسٹیٹس اٹھا کر کے بیان کیا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ایک خاتون جب کسی کے نکاح میں جاتی ہے، اس خاتون کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ کسی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، کسی کے لیے تسکین کا ذریعہ ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد ایک خاتون جس گھر میں جائے گی اس گھر کے اندر یہ سکون کا ذریعہ بنے گی۔ عورتوں کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اس پر 2 رکعت شکرانہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اب یہ سکون کا ذریعہ کب بنے گی؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ سب سے کامیاب خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کا دل جیت لے، خدمت کر کے اس کا دل جیتے۔ 2 ایک مثالیں ہیں، آپ نے 12 سیدہ عائشہ کے بارے میں سنا ہوگا، 12 سیدہ خدیجہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایک گمنام صحابیہ جن کا نام نہیں آتا کتابوں میں، ایک صحابیہ کے ساتھ آتا ہے، ان کا جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا، صحابی تھے، غریب صحابی تھے بیچارے، مزدور صحابی تھے، دن میں مزدوری کرتے، مزدوری مل جاتی، شام میں کچھ لے آتے، اس کا کھانا بنتا۔ ایک دن ہو گیا انہیں مزدوری نہیں ملی، بغیر مزدوری کے آ گئے، گھر میں جو کچھ تھا ختم۔ دوسرے دن پھر گئے، پھر انہیں مزدوری نہیں ملی۔ صبح سے دوپہر ہو گیا، مزدوری نہیں ملی، بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے کہ آج مزدوری نہیں ملی۔ گھر آئے تھکے ہوئے پریشان، بیوی سے کہا بھائی کچھ ہو تو کھانے کو دے دو۔ تو بیوی نے ان کے چہرے پر بھوک کے آثار محسوس کیے، اور دیکھو ایک کامیاب بیوی کا لہجہ، ایک پانی کا گلاس لایا، پیالے میں پانی دیا اور کہا میرے سردار، بڑے پیار سے کہا شاید آپ بھول گئے ہیں ہمارے گھر میں جو کچھ راشن تھا، کھانے کا سامان تھا، وہ کل ہی ختم ہو گیا ہے، آج ہے نہیں، آج یہ پانی ہے، آپ پانی پی لیجیے، شاید اللہ کی مرضی آج یہی ہے کہ ہم پانی سے گزارا کریں۔ اور ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ صحابی بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی صبر کرنے والی بیوی ہے، کتنی صبر کرنے والی۔ خیر کوئی بات نہیں، رات گزر گئی پانی پی کر۔ اگلا دن پھر آیا، پھر وہ کام پر نکلے۔ اچھا بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، اتنی وفادار، محبت کرنے والی، سمجھدار بیوی۔ اچھا اس بیوی نے رخصت کیا اپنے شوہر کو، پھر گئے چوراہے پر کھڑے ہوئے، اس انتظار میں کوئی آئے گا مجھے مزدوری پر لے جائے گا۔ زوال کا وقت آ گیا، دن چڑھ گیا، پھر کسی نے انہیں مزدوری پر نہیں لی۔ اب جب یہ لوٹے تو ان کا ہر قدم اتنا بوجھل تھا، مجھے ایسا لگتا ہے گویا پلسرات پر چل رہے ہوں گے، بوجھل قدموں کے ساتھ۔ بیوی سے بہت محبت تھی، اپنا تو نہیں، چلو میں مضبوط ہوں، سب یہ کمزور صنف نازک ہے، یہ کیسے برداشت کرے گی۔ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ آئے اور چھپی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، کتراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور جا کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے، کچھ کہا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کامیاب بیوی خاتون کا کیا رویہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ شوہر پریشان ہے، آنے کے بعد فوراً سنانا شروع نہیں کیا، تم ایسے گھر میں کھانے کو نہیں، کچھ نہیں۔ پانی کا پیالہ لے کے آیا اور کہا دیکھیے آپ یہ پانی پیجیے، کوئی بات نہیں، اگر آج مزدوری نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہمارا رب ہے، وہ بے خبر بھی نہیں ہے اور وہ بے رحم بھی نہیں ہے، وہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے، اس کی مرضی ہے، شاید آج ہم پانی پر پھر گزارا کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کی کسی ٹونک میں، کسی دوا میں وہ انرجی، وہ طاقت نہیں ہے، کسی کیپسول میں وہ طاقت، بلکہ کسی شیخ کے حوصلے بھرے جملوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو ایک سمجھدار بیوی کے اس جرأت مندانہ اور اس حوصلے بھرے جملے میں جو طاقت ہے۔ اگر بیویاں اس طرح سے جملے اپنے شوہر سے کہیں، میں کہتا ہوں ایسے خاوند اتنے خوش نصیب ہیں وہ ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے، ٹکرائیں گے نہیں ٹکرائیں گے، ہمالیہ پہاڑ سے لڑ لیں گے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیچھے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر کی ہر پریشانی جھیل جائیں گے۔ اور اگر تانا مارنے والی بیوی، شکایت کرنے والی بیوی، اب میں شکایتیں کیا بیان کروں، میرا مزاج ہنسانے کا نہیں ہے، بیانات میں ہنساتا نہیں، بیان تو ویسے بھی مجھے نہیں آتا، میں عام طور سے ہنساتا نہیں۔ ہمارے یہاں جو حالات ہیں گھروں کے اندر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کامیاب بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے کہ یہ کس پریشانی میں آیا ہے، پہلے اس کی پریشانی کو سمجھے، بعد میں بڑے پیار سے اپنی بات رکھے۔ اچھا تیسرا دن آیا، میں اس پر بھی حدیث عرض کروں گا۔ تیسرا دن آیا، جب یہ جانے لگے کام پر تو یہ نظریں چرا کے جا رہے تھے،
تو ان کی بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ جائیں. جب وہ جانے لگے, اچھا دیکھو ایک سنت بتا دیتا ہوں خاص طور سے خواتین کے لیے, اپنے شوہر کو مسکراتے چہرے کے ساتھ دروازے تک آنا سی آف کرنے کے لیے, دروازے تک چل کے آنا, فی امان اللہ کہہ کر, دعا دے کر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنے شوہر کو رخصت کرنا کہ آپ جائیں اللہ کی حفاظت میں جائیں. یہ سنت. آپ بتائیں یہ شوہر پہاڑ کے پتھر توڑ لے گا نہیں توڑ لے گا, کچھ بھی کر سکتا ہے. جب 2-4 قدم گئے تو ان صحابیہ نے دوبارہ بلایا, جی سنیے, رک گئے. پھر پلٹ کے دیکھا کہ آج اچانک آج دوسرا معاملہ, پہلے ایسا کبھی نہیں روکا تھا. کہا دیکھیے سنیے, آج تیسرا دن ہے, بھلے ہی ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں, اگر آج ہی مزدوری نہ ملے تو